السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن شب برات کے متعلق بات کریں گے۔ تو سمپل ٹو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ شب برات کی کوئی بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ استقبال رمضان کے لیے نہیں رکھتے تھے، ویسے ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، 100 نفل پڑھنے چاہیے، بیری کے پتوں کے ساتھ نہانا چاہیے، اس رات اس دن جو ہے وہ رزق لکھا جاتا ہے، اس رات یا اس دن اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تو اسی طرح سے بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کا جو پانی ہے، جو ایک دفعہ وہاں سے پانی پی لے گا، دوبارہ کسی کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ حوض کوثر اور ان کے درمیان دیوار کو حائل کر دے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ انت لا تدری، تو نہیں جانتا، یہ وہ ہیں جنہوں نے تیرے جانے کے بعد دین میں بگاڑ پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، یہاں سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو یہ جو بدعتی اعمال ہیں، بدعتی عمل ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات ہے، پہلی آیت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ جاؤ۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلائے ہیں، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے۔ تو آپ یہ ایک دفعہ ویڈیو سنیں، اس میں مولانا حبیب اتاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مختصر بات کرتے ہیں۔ یہ شب برات کی ایکسکلوسیویٹی آپ ذرا سنیے گا۔ فرماتے شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون آئندہ سال حج کرے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کون زندہ رہے گا، سب کچھ بتا کر فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو کتنی سینسٹیو رات ہو گئی کہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے، رزق میں برکت مانگنی ہے، لمبی نیکیوں والی زندگی مانگنی ہے، حج اور عمرے اور مدینے کی سعادت مانگنی ہے۔ تو یہ رات اس طرح کے فیصلوں کی رات ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی، آپ نے 5 اسپیشل چیزیں بتائیں۔ پہلی اسپیشلٹی تو یہ ہے۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، لیکن اگر 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں، سبحان اللہ، اور اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریں۔ تیسری خصوصیت، امام راضی فرماتے ہیں، اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ، یعنی اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر بڑی کتابوں میں سے کتاب آتی، چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ شب برات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔
تو آپ نے سنا، اب صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ٹو دا پوائنٹ بات یہ کہ اس رات یا اس دن کوئی اعمال اللہ کے ہاں پیش نہیں کیے جاتے، نہ کوئی رزق لکھا جاتا ہے، نہ قسمتیں لکھی جاتی ہیں، نہ مقدر لکھے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ 15 شعبان یعنی کہ شب برات کے اگلے دن روزہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ویسے ہی عموماً عام طور پر رکھتا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص اس رات کو گزار کر پھر یہ روزہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ 15 شعبان والے ہیں یعنی کہ شب برات والے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ جب اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اللہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔